سوشل میڈیا کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اور آزادی اظہار رائے کیا ہے، فریڈم آف اسپیچ ایکسپریشن کیا ہے، اس کی کوئی باؤنڈریز ہے بھی یا نہیں، جب ملکی مفاد آتا ہے تو کیا ملکی مفاد کو مقدم رکھنا ہے یا نہیں. تو ہم نے اس دوران یہ دیکھا جب پاک بھارت کشیدگی ہوئی تو بہت سے پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا غلط استعمال کیا، اپنی ریچ کا غلط استعمال کیا، ڈس انفارمیشن پھیلائی، نیگیٹو پروپیگنڈا بھی کیا، جو کہ بڑا حیران کن تھا. دوران جنگ پاک فوج اور ریاست کے خلاف پوسٹ کرنے والے 1795 سرکاری حاضر سروس ملازمین، بیرون ملک سے 1187 اوورسیز پاکستانیز اور 2545 ریٹائرڈ ملازمین کی شناخت کنفرم ہو گئی ہے. کئی یوٹیوب چینلز بھی بند کر دیے گئے ہیں. تو یہ ہے خبر. اتنے لوگ آپریٹ کر رہے تھے ایسے؟ جی بالکل ایسے. تو یہ حیران ہوں. تو یہ تو دیکھیں شروع سے چلتا آ رہا ہے نا یہ میڈیا وار میں. تو ای یو ڈس انفو لیب ہے. اچھا سینئر صحافی اور تجزیہ کار مبشر لقمان صاحب نے میں جوائن کیا ہے. مبشر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اچھا اس دوران جب یہ پاک بھارت جنگ ہو رہی تھی تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے بہت زیادہ کانفرنٹیشن اور بہت زیادہ ایک گرما گرمی تھی سیاسی ماحول میں، لیکن یہ سوچا جا رہا تھا کہ اگر اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو سب مل کر اپنے سوشل میڈیا کا ہر پلیٹ فارم کا استعمال کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. آپ ذرا اس پر تجزیہ دیجیے. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ پروگرام میں لینے کا. دوسری بات آپ کو میں بتاؤں، میں اس بات میں بڑا کلیئر ہوں کہ جو پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ نہیں دے سکتا بلکہ پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستانی کہلائے، پاکستان کا شناختی کارڈ رکھے، پاکستان کا پاسپورٹ رکھے. ایسے لوگوں پہ میں تو 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، جو پاکستان کی تکلیف میں خوش ہوں. جب ہمارے بچے شہید ہو رہے ہوں، جب ہماری عورتیں شہید ہو رہی ہوں تو وہ اس کو پروموٹ کریں with a certain amount of joy. ایسا تو کوئی جانور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ تو دھرتی ہے، ہماری ماں ہے، اور یہ اپنی ماں کے خلاف اگر انہوں نے کانسپائر کیا، کنسپریسی کی یا کوئی بھی کامنٹ کیا، they should pay the price. اس پہ تو میں گورنمنٹ کے بالکل ساتھ ہوں، گورنمنٹ کو سپورٹ کروں گا، بلکہ گورنمنٹ کو کہوں گا کہ کڑی سے کڑی سزائیں دیں ان لوگوں کو. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ویسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد، جو میں نے بھی خبر پڑھی ہے 2000 1700 باہر کے لوگ، پھر اس کے بعد ریٹائرڈ آفیسرز بھی کچھ ایسے ہیں، بیوروکریسی میں لوگ ہیں ایسے، تو یہ 5th جنریشن وار فیئر میں ہمیں اس پہ نظر رکھنی پڑے گی کہ ای یو ڈس انفو لیب اور کہیں سے فنڈڈ ہی آبویسلی ہوتے ہیں نا، اس طرح ہی چلتا ہے نا معاملہ. یہ بالکل نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ کئی لوگ پروپیگنڈا کا شکار ہوتے ہیں. پہلے کا ایک ہندوستان کا پروپیگنڈا تھا کہ پتہ نہیں ہم اتنی بڑی فورس ہے، اتنی بڑی اکانومی ہے، اتنی بڑی آرمی ہے، اور ان کے ٹی وی چینلز یا ان کے یوٹیوب دیکھ کے کئی لوگ جو ہے مرعوب ہو گئے کہ ہم ادھر سے کراچی بلاک ہو جائے گا، ادھر سے اسلام آباد آ جائیں گے، ادھر سے لاہور انٹر ہو جائیں گے، تو پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے. تو وہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ جب نقصان پہنچے تو لوگ کہیں یہ دانشور تھے جن کو سمجھ تھی ساری باتوں کی. یعنی خود ہندوستان کو، اسرائیل کو، امریکہ کو، کسی کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان اس طرح سے اسٹرائک کرے گا ان کو جس طرح سے پاکستان نے اسٹرائک کیا. تو یہ دانشور جو ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو سیلف پروکلیم دانشور، ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بڑے عقل مند ہیں. ان کو اتنی سختی سے ڈیل ہونا چاہیے ان کے ساتھ کہ ان کو لگ پتا جائے، کیونکہ they were a victim of their own propaganda جو یہاں بیٹھ کے اداروں کے خلاف کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، اور پھر باہر والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. مجھے کسی سے، ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. And there is no love lost. چاہے اس کا میرا سگا بھائی بھی ہو، he should be punished. اور یہ ان کے اپنے سینئر جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ صحافت کا قتل ہوا ہے بھارت میں، اور کچھ جو تھوڑے سے بہتر جن کی ریپوٹیشن تھی، برکھا دت جیسے جرنلسٹ، ان کی بھی ریپوٹیشن اور امیج بالکل ان کے تیاری کی طرح نیچے گرا ہے. نہیں، میں نے تو برکھا دت کو بلاک کر دی ہے. میں نے برکھا دت کو تو اپنے فون پہ بلاک کر دیا. میں تو اب اس کی عزت کر ہی نہیں سکتا. صحیح بات. یہ آپ کو کیا لگتا ہے ان کے اوپر پریشر تھا، یہ خود پاگل ہو گئے، انہوں نے ایسی رپورٹنگ کی کیوں؟ پریشر اپنی جگہ پہ، مور لوئل دین دا کنگ. میری ابھی صبح کو مجھے جواب آیا 2 بھارتی صحافیوں کا. کل رات کو میں نے ان کو میسج کر کے سویا تھا. میں نے کہا یار آپ اپنے شو پہ لینا ہے. تو وہ، اور بڑے سینئر صحافی ہیں، اخباروں کے ایڈیٹرز ہیں، انہوں نے کہا کہ پلیز سمجھیں اس وقت کے شو پہ آئے یا کسی بھی شو پہ آئے پاکستان میں تو ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، ہمیں بک کر دیں گے اور ہمیں اندر کر دیں گے، چاہے ہم جو مرضی بات کریں. تو ہندوستان میں تو ایک پالیٹکس آف وکٹمائزیشن چل رہی ہے. یعنی پاکستانی صحافی کتنے جا رہے ہیں انڈین شو میں، اچھا کریں برا کریں،
ان کے اوپر کوئی پرچے نہیں کٹ رہے, ان کے اوپر کوئی FIR کٹ رہی, ان کو کوئی اٹھا نہیں رہا, ان کو کوئی پریشر نہیں ہے. لیکن ہندوستانی صحافیوں کے اوپر یہ بہت بڑا پریشر ہے. لیکن برکت تک جیسے لوگ جو ہے نا, کو ان سے بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یار آپ غلط خبر دیں گے نہیں, غلط نیوز دیں گے نہیں, آپ چپ کر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ مثلا مجھے کیا مجبوری ہے کہ میں 365 کے اوپر بیٹھ کے کوئی غلط نیوز دے دوں, جی کوئی مجھے فلاں نے کہا ہے, اگر میں چپ کر جاؤں گا میں اس دن سیک لیو لے لوں گا یا نہیں جاؤں گا. 100 طریقے ہوتے ہیں, اور انکنفرم سورسز لکھ دیتے ہیں آپ, کچھ نہ کچھ تو کر دیتے ہیں نا بچا جی. یہ ایسے نہیں ہوتا. اچھا ایسے نہیں ہوتا. ہمارے پاس بھی بڑی خبریں آئی تھی اس لڑائی میں. ہم نے الحمدللہ پاکستانی میڈیا, میں اوورال پاکستانی میڈیا کی بات کر رہا ہوں, 1 یا 2 انسٹنسز ہوں گے کہ جس میں شاید کسی سے کوئی بات سلپ ہوئی ہے یا کوئی غلط ہو گئی ہے, لیکن مور اور لیس پاکستان میڈیا نے بڑا ایک بیلنسڈ اور میچور رول پلے کیا ہے, اور میڈیا بھی ہمیں اکنالج کر رہے ہیں اس پہ. جی مجھے بتائیں کہ آپ تو تھوڑا سا مارجن دے رہے ہیں کہ دے گاٹ کیریڈ اوے بائی دا انڈین میڈیا پروپیگنڈا, یہ وہ ساری چیزیں, لیکن دیکھیں جو پاکستانی اوریجن کے لوگ جو انٹینشنلی ایسا کر رہے ہیں, مجھے آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ ان حالات میں ایسا کیا جس کی وجہ سے یوٹیوب چینلز کچھ بند کیے ہیں, تو یہ اس کو بھی تو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے نا, اور ان کے نام سامنے آنے چاہیے, لسٹیں آنی چاہیے, یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا, یہ لوگوں تو کو دیکھیں پتہ. میں آپ کو ایک بات اب فرض کریں آپ, میں چلے نام لے دیتا ہوں یار, کچھ لوگ جی جن کے ہوں گے بلاک, جیسے محیط پیرزادہ. محیط پیرزادہ کا آپ کو پتا اس نے اپنے مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوائے اپنی پراپرٹی لینے کے لیے. محیط پیرزادہ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کی والدہ اس کے ساتھ تھی اسلام آباد کے گھر میں, ان کا بڑا گروسم قسم کا مرڈر ہو گیا. وہ اسی کمرے میں تھا, کہتا جی تو سوتا رہا, مجھے نہیں پتا چلا کس وقت مرڈر آیا اور ان کو مار کے چلا گیا, کوئی آواز نہیں آئی, اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ گھر اس کے نام ہو گیا. ابھی اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں, ان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے, یہ اپنی ماں کا نہیں ہوا, وہ پاکستان کا کیسے ہو سکتا ہے. ان کو تو دبانا چاہیے. جیسے ان دا ورڈز آف شیر افضل مروت, ان کا تو لائف کا تھیسس ہی بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا. تو ان سے کیا امید کرنی, اور ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر پاکستان کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے, ان کے اوپر میں کہتا ہوں سب سے جو کڑے سے کڑا لا ہے نا وہ اپلائی ہونا چاہیے, کوئی معافی نہیں ہونی صحیح. اور ایون آئی تھنک یہ کچھ لوگ جو اس واقعے سے کچھ مہینے پہلے بھی فوج کے خلاف بہت غلط باتیں کر رہے تھے, پیپل لائک وجاہت سعید, جو کہ ایک زمانے میں وار کی یہ کیا کہتے ہیں نا فورسز کے, یار وہ پیپل تو نہیں ہے نا, وہ دیکھو وہ اس وقت رپورٹنگ کرتا تھا. ایسے جانور ہیں جو کھا پی کے اسی ملک سے, یہ کون آدمی ہے جو آپ دیکھیں پہلے ہی ویڈیوز بناتا تھا فوج کی اس میں ٹریننگ کے لیے, یہ وہ, اس کے بعد یہ ایسا گھوما ہے کہ اس نے اور ایئر فورس چیف کے بارے میں اتنی غلط باتیں کی بغیر کسی ثبوت کے, یہ وہاں UK جا کے بیٹھ گیا. یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کون آدمی ہے؟ پہلے آپ کو میں ایک بات بتا دوں نادیہ, جی کہ پاکستان ایئر چیف, پاکستان آرمی چیف, پاکستان نیول چیف, یہ تینوں جو تھے نا اپنے اپنے وار روم سے بیٹھ کے اپنے آپریشنز کو خود پرسنلی لیڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. پہلے تو ان ساروں کو سلام ہے, ان ساروں کو سلوٹ ہے جو انہوں نے کام کیا. اور آئی مین کو مذاق تو نہیں, پوری دنیا مان رہی ہے کہ اب دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے وار کالجز میں یہ وار اسٹریٹجی پڑھائی جانی چاہیے جو پاکستان نے کیا. اور یہ اگر بیٹھ کے اس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں وہاں پہ, تو میں تو کہتا ہوں ان کی ساری پراپرٹی, ان کے رشتہ داروں کی پراپرٹی, ارے بڑی پراپرٹی ان کے پاس یہاں بڑی, بالکل یہاں پہ بند ہونی چاہیے. اور ان کی ہر قسم کی مراد, ان کا لنکیج پاکستان کینسل ہونا چاہیے. جس کے ٹکڑوں پہ پلنا ہے کتوں کی طرح پالے ان کتوں کو, جس نے بھی پالتا ہے. جب ایک بار یہاں آ نہیں سکیں گے پھر میں دیکھتا ہوں ان کی ویلیو کیا رہتی ہے. آپ کا بڑا اچھا ایکسپیرینس, آپ اتنا اچھا بولتے ہیں. مبشر پلیز وجاہت سعید پہ ایک شو کیجیے ایکسکلوزیو. وجاہت سعید ایک ہے, میں نے تو اوروں پہ بھی کیا ہے, میں اس پہ بھی کرتا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یاد رکھیں میری بات, کہ کرائسس آتا ہے نا, جب کوئی مشکل آتا ہے ایک گھر کے اوپر, ایک فیملی کے اوپر, ایک انسان کے اوپر, تو آپ کو اپنے وہ کہتے ہیں نا دوستوں کا اور پہچان ہو جاتی ہے. اس کرائسس میں ہمیں کم از کم یہ پتا چل گیا کہ کون عزت دار ہے اور کون بے غیرت اور بے شرم لوگ ہیں. اور یہ سوشل میڈیا پہ کیمپین کرنے والے لوگ ہیں پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف, میں ان کو کسی لحاظ سے عزت دار نہیں سمجھتا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب, آپ نے وقت دیا.